بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران خان کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے ورچوئل خطاب۔ عمران خان کا اقوام متحدہ کے سامنے ورچوئل خطاب میں افغانستان کے معاملے پر پاکستان کی تعریف کرنے کے بجائے الزام تراشی کی جاتی ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 76ویں اجلاس سے ورچوئل خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان میں ہونے والی جنگ میں ان کے علاوہ سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا ملک پاکستان ہے، لیکن بجائے پاکستانی مدد کی تعریف کرنے کے بجائے دنیا کی جانب سے پاکستان پر افغانستان کے واقعات کے حوالے سے الزام تراشی کی جاتی ہے۔ اپنی تقریر میں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اگر عالمی برادری نے افغانستان کو پس پشت ڈال دیا تو نہ صرف مستقبل میں بہت سنگین نوعیت کے انسانی بحران کا سامنا کرنا پڑے گا، جس کے اثرات افغانستان کے پڑوسی ممالک پر بھی پڑے گی، بلکہ ایک غیر مستحکم اور بحران سے دوچار افغانستان ایک بار پھر بین الاقوامی دہشت گردوں کے لیے محفوظ پناہ گاہ بن جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے افغانستان کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان عوام کی خاطر یہ لازمی ہے کہ موجودہ حکومت کو مستحکم کیا جائے، اور اگر اب عالمی برادری ان کی حوصلہ افزائی کرتی ہے اور ان کے ساتھ بات چیت کرے تو یہ سب کے لیے کامیابی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کے عوام کو امداد کی اشد ضرورت ہے اور یہ ان کے لیے بہت نازک وقت ہے اور اسے ضائع نہیں کیا جا سکتا، اور صرف اقوام متحدہ ہی عالمی برادری کو اس مقصد کے لیے متحرک کر سکتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے خطاب میں کووڈ کی وبا، کرپشن، اسلامو فوبیا، ماحولیاتی تبدیلی کے موضوعات پر بات چیت کی۔ تاہم ان کی تقریباً 25 منٹ تک طویل تقریر میں سب سے بڑا حصہ انڈیا اور افغانستان کے موضوعات پر رہا۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اپنی تقریر کا آغاز کووڈ کی وبا کے موضوع سے کیا اور جنرل اسمبلی کو پاکستان کے اقدامات سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ ان کی حکومت نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کی حکمت عملی استعمال کرتے ہوئے معیشت کے پہیے نہ صرف جاری رکھا بلکہ انسانی جانوں کو بھی محفوظ رکھنے میں کامیابی حاصل کر لیا۔ ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے ذکر کرتے ہوئے وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ مزر گیسوں کے اخراج میں پاکستان کا حصہ نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان کا شمار دنیا کے ان 10 ممالک میں ہوتا ہے جو دنیا بھر میں موسمیاتی تبدیلیوں میں سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ماحولیاتی تبدیلی، معاشی بحران اور کووڈ کی وبا کے 3 طرفہ چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے دنیا کو ایک جامع منصوبہ بندی کرنا ضروری ہوگی۔ کرپشن کے حوالے سے بات کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ منی لانڈرنگ کے ذریعے ترقی پذیر ممالک کی رقم نکال کر دوسرے ممالک میں چلی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو کچھ ایسٹ انڈیا کمپنی نے انڈیا کے ساتھ کیا، وہی کچھ ترقی پذیر ملکوں کے ساتھ ان کی بدعنوانی اشرافیہ کر رہی ہے۔ انہوں نے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا کہ ایک ایسا جامع قانونی فریم ورک تشکیل دیا جائے جس سے دولت کے غیر قانونی اذان کو روکا جائے اور اس دولت کو واپس لوٹایا جائے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اقوام متحدہ میں اسلامو فوبیا کے موضوع پر بات کرتے ہوئے کہا کہ کچھ حلقوں کی جانب سے دہشت گردی کو اسلام سے جوڑا جاتا جا رہا ہے، جس کے سبب انتہا پسند اور دہشت گرد گروہ مسلمانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، اور جہاں پر مسلمان دیکھتے ہیں تو اس کو دہشت گرد سمجھا جاتے ہیں۔ انڈیا اور وہاں کے حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کو
آڑے ہاتھی لیتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ دنیا میں اسلامو فوبیا کے سب سے خوفناک اور بھیانک شکل انڈیا ہے۔ انہوں نے اپنی تقریر میں انڈیا پر الزام لگاتے ہوئے کہا کہ اسلامی تاریخ اور ورثہ کو منانے کی کوشش جاری ہے۔ چیف حکومت کی جانب سے 5 اگست 2019 کو انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کی حیثیت کے خلاف کے لیے فیصلہ پر تنقید کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ انڈیا نے 9 لاکھ قابض فوج کے ذریعے خوف کی ایک لہر جاری کر رکھی ہے، جنہوں نے کشمیر کے معاملے پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ انڈین کارروائیاں صرف صریح خلاف ورزی ہے اور ان قراردادوں میں یہ واضح طور پر درج ہے کہ اس مسئلے کا حل صرف اقوام متحدہ کی نگرانی میں کروائے گئے ایک شفاف اور آزادانہ رائے کے تحت ممکن ہے۔ عمران خان صاحب نے اپنی تقریر کے آخری حصے میں وزیر اعظم تفصیلی طور پر افغانستان کی صورتحال پر بات کی اور کہا کہ امریکہ اور یورپ کے چند سیاستدان محض پاکستان پر الزام تراشی کرتے ہیں، جبکہ 9/11 کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کے باعث 80,000 سے زیادہ پاکستانی ہلاک ہوئے، ہماری معیشت کو $150 ارب کا نقصان ہوا اور پاکستان سے 35 لاکھ افراد بے گھر ہو گئے۔ عمران خان نے سن 80 کی دہائی میں افغان مجاہدین اور سوویت یونین کے مابین ہونے والی جنگ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس وقت امریکی صدر رونلڈ ریگن نے نہ صرف ان کو وائٹ ہاؤس دعوت دی بلکہ ان کا موازنہ امریکہ کی بانیوں کے ساتھ کیا۔ عمران خان نے کہا کہ نہ صرف امریکہ نے پاکستان میں 480 ڈرون حملے کی بلکہ 2004 سے لے کر 2014 کے درمیان 50 مختلف عسکری گروپ پاکستان کی ریاست پر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے پاکستان کو اس قدر مشکلات کا سامنا محض اس لیے ہوا کیونکہ گلوبل وار آن ٹیرر میں پاکستان نے امریکی اتحاد میں شمولیت اختیار کی تھی، لیکن تعریف کیے جانے کے بجائے پاکستان پر محض الزام تراشی کی جاتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر دنیا یہ سمجھنا چاہتی ہے کہ طالبان اقتدار میں واپس کیوں آ گئے اور 3 لاکھ نفوس پر مشتمل افغان فوج نے ان کے خلاف لڑائی کیوں نہ کی، تو جس لمحے میں اس کا تفصیلی تجزیہ کیا جائے گا تو دنیا کو معلوم ہو جائے گا۔ افغان فوج نے ان کے خلاف لڑائی کیوں نہ کی، جس لمحے میں اس کا تفصیلی تجزیہ کیا جائے گا تو دنیا کو معلوم ہو جائے گا کہ طالبان اقتدار میں واپس کیوں آئے اور یہ پاکستان کی وجہ سے نہیں۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے خطاب میں اسلامو فوبیا سے متعلق انڈیا پر تنقید اور اس کے خاتمے کے لیے عالمی دن کے اعلان کا مطالبہ کیا۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 75ویں اجلاس سے خطاب میں انڈیا پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ انڈیا میں ریاست اسلامو فوبیا کو فروغ دے رہی ہے اور یہ کہ دنیا میں اسلامو فوبیا کے خاتمے کے لیے ایک عالمی دن مقرر کیا جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 75ویں اجلاس میں آن لائن خطاب میں انڈیا پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ RSS کے انتہا پسند نظریے کی تشکیل 1920 کی دہائی میں کی گئی اور اس نظریے کا نشانہ مسلمان اور کئی حد تک مسیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنرل اسمبلی اسلامو فوبیا سے نمٹنے کے لیے رائے شماری کرائے اور اس کے خلاف ایک عالمی دن مقرر کرے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب میں عمران خان صاحب نے اسلامو فوبیا میں پیغمبر اسلام کے خاکوں کی اشاعت کو کورونا وائرس، موسمیاتی تبدیلی اور کشمیر میں انڈین مظالم سمیت کئی اہم امور پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا
عمران خان نے کہا کہ انسانیت کو متحد کرنے کا ایک موقع تھی، لیکن بدقسمتی سے قوم پرستی اور بین الاقوامی سطح پر کشیدگی میں اضافہ ہوا اور اسلامو فوبیا بھی سر چڑھ کر بولنے لگا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ مسلمانوں کے مقدس مزارات کو نشانہ کیوں بنایا جا رہا ہے اور مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن شریف کو کیوں جلایا جاتا ہے اور اس کا بے حرمتی کیوں کیا جاتا ہے۔ اور عمران خان صاحب نے فرانسیسی جریدہ چارلی ایبڈو کی جانب سے پیغمبر اسلام کی متنازع خاکوں کی دوبارہ اشاعت کی ذکر کیا۔ عمران خان صاحب نے فرانس میں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکوں میں جو گستاخی کیا گیا ہے، تو یہ بھی بولا کہ ہمارے جو مذہبی کتاب ہے یا ہمارے جو مذہبی ہمارے رسول ہے، اس پر آپ لوگ کیوں کبھی قرآن شریف کو جلاتے ہو، کبھی ہمارے نبی کو آپ لوگ گستاخی کرتے ہو۔ یہ چیز جو کہ ہم مسلمان برداشت نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارا ایمان ہے، ہم خود مٹ سکتے ہیں مگر اس چیز کو ہم مٹا نہیں دیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ سب کچھ اظہار آزادی کے نام پر کیا گیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جوہری تصادم کا خطرہ بڑھ رہا ہے اور انسانیت کو اس وقت پہلی اور دوسری عالمی جنگ سے بھی زیادہ خطرات لاحق ہے، جبکہ ماحولیاتی تبدیلی عروج وزیر اعظم تبدیلی کے پاکستان نے اگلے 3 برسوں میں 10 ارب درخت لگانے کا پروگرام بھی شروع کیا تھا۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا کہ میری حکومت نے 8 ارب صحت کے شعبے اور ریسرچ پروگرام کے ذریعے غریبوں کی مدد کے لیے مختص کیا۔ عمران خان صاحب نے اپنی خطاب میں یہ بھی بتایا کہ جب سے میری حکومت آئی ہے، ہم پاکستان کو ریاست مدینہ کی طرز پر قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں امن و استحکام کی ضرورت ہے۔ جو مذاکرات ممکن نہیں تو ہم کر لیں گے، اور جنرل اسمبلی دنیا میں واحد ادارہ ہے جو امن حاصل کر لیتے ہیں۔ تو اس بات سے یہ ظاہر ہو جاتی ہے کہ عمران خان صاحب نے اس دن جو کہنا پوری اقوام متحدہ اس کے سامنے کہہ دیا کہ میں پاکستان کو اپنے نبی کی راستے پہ ریاست مدینہ میں بناؤں گا، تو آپ لوگوں سے توقع ہے کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ امن کی مذاکرات کا ممکن بناوے، باقی اور اگر کوئی دوسرا ہو جائے تو ہم ہر چیز کے لیے ہم تیار ہو جائیں گے۔ تو اس وجہ سے جو کہ عمران خان صاحب کے پیچھے یہ یہودی نصرانی اور امریکانی لگ گئے، تو عمران خان صاحب کا گورنمنٹ گرایا اور عمران خان صاحب کو آج تک جیل میں